بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عید کے پہلے دن مولانا منظور مینگل صاحب حفظہ اللہ کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی، جس میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ایک ٹیلی فونک رابطہ کیا تھا، جس میں ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی تھی۔ اس میں کچھ مذاق کے طور پر مولانا منظور مینگل صاحب نے کچھ باتیں کی تھی۔ اب آج سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، آپ لوگ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے ان میں سے مولانا منظور مینگل صاحب حفظہ اللہ کے ایک کلپ کو اٹھایا ہے جو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ فرمایا تھا۔ تو آپ لوگ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے، اس کے ساتھ نہ شیخ الحدیث لکھا ہے، نہ مولانا لکھا ہے، نہ حافظ لکھا ہے، نہ صاحب لکھا ہے، بلکہ صرف یہ لکھا ہے کہ منظور مینگل کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی۔ تو آگے لکھتے ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا مولوی کیوں نہ ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جوتے سے لگنے والی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی اکابرین نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارا ریڈ لائن ہے، کوئی بکواس کرے گا تو رد عمل آئے گا انشاءاللہ۔ یہ آپ لوگ اوپر عبدالرقیب حیدری نام دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے اپنے آئی ڈی سے شیئر بھی کیا تھا، اور یہ پورا بیان بھی آپ لوگ فیس بک پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے پوسٹ لگائے ہیں۔ ایک اور پوسٹ انہوں نے لگایا ہے کہ مولانا منظور مینگل صاحب کا ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اپنے الفاظوں پر قابو نہیں رہا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران غیر محتاط انداز میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کر دی۔ مولانا منظور مینگل صاحب کو اعلانیہ طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور شاعر اسلام کے خلاف بے ادبیوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ پوسٹ باقاعدہ لگایا گیا ہے اور اس کے ہنسنے کی تصویر بھی لگائی ہے۔ محترم سامعین، بہت سے ساتھیوں نے جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ بھی شیئر کیا ہے۔ اوپر آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ 1 اپریل 2025 تاریخ بھی لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے سوشل میڈیا پر اس کو شیئر کیا ہے کہ یہ آج کا تازہ فتویٰ ہے، اور یہ فتویٰ جامعۃ العلوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن نے مولانا منظور مینگل صاحب حفظہ اللہ کے بارے میں دیا ہے۔ تو آپ لوگوں کی خدمت میں عرض ہے کہ جہاں تک میں جانتا ہوں، جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کسی خاص شخص کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں دیتا، خاص طور پر جو ان کی ویب سائٹ انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ اس فتوے کے اوپر 1 اپریل 2025 لکھا ہوا ہے، لیکن یہ مطلق فتویٰ ہے۔ کوئی بھی اس طرح کا قدم اٹھائے گا یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کوئی اس طرح کی باتیں کرتا یا گستاخی کرتا ہے تو اس پر یہی حکم لگے گا۔ آپ لوگوں کے ساتھ یہ فتویٰ بھی شیئر کرتے ہیں، اس کا عنوان لگایا گیا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گستاخ کی سزا میں فرق کی وجہ۔ سوال میں پوچھتے ہیں کہ جہاں تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گستاخی سے متعلق ہم نے علماء سے سنا ہے اور کچھ کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ کسی صحابی کی گستاخی کرنے والا فاسق، فاجر اور گمراہ ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ کافر اور واجب القتل ہے۔ اس کی دلیل جو دی جاتی ہے وہ یہ کہ قطع الدلالت امور کا منکر یا توہین کفر ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ صحابہ کا بھی رضوان اللہ عنہم ہونا قطع الدلالت ہے اسی آیت کی وجہ سے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافر اور واجب القتل ہیں اور گستاخ صحابہ صرف فاسق، فاجر اور گمراہ؟ حالانکہ قطعیت میں دونوں آیات رضی اللہ عنہم اور محمد الرسول اللہ برابر ہے۔ جواب میں جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کے مفتیان صاحبان لکھتے ہیں کہ واضح رہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات میں سے کسی کی شان میں گستاخی کرنا، اس کو گالیاں دینا، یہ موجب کفر ہے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی نبوت نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری جماعت اس کی صحابیت کا انکار کرنا، یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنا، حضرت عائشہ ترنہا کی براءت کا انکار کرنا بھی کفر ہے، کیونکہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت، اسی طرح حضرت عائشہ ترنہا کی براءت نص قطعی سے ثابت ہے، جبکہ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحابیت چونکہ اخبار احاد سے ثابت ہے، اسی وجہ سے ان میں سے کسی ایک کے حق میں گستاخی کفر نہیں، تاہم انتہائی سنگین گناہ اور فسق اور فجور کا ارتکاب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کو حلال یا کار ثواب سمجھتا ہو، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کفر کا اعتقاد رکھتا ہو، تو ایسا شخص بالاجماع کافر ہے۔ اس الفاظ کو ان لوگوں نے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ لہذا صورت مسئولہ میں سائل کا یہ کہنا کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافر اور واجب القتل ہے اور گستاخ صحابی صرف فاسق اور فاجر اور گمراہ ہے، یہ درست نہیں، بلکہ اس میں تفصیل ہے جو اوپر کے سطور میں لکھ دی گئی ہے۔ آگے دلائل بھی لکھ دی گئی ہے، آیت ہے، ان کا ترجمہ ہے، آگے دلائل لکھ کے گئے ہیں، آپ لوگ خود اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ محترم سامعین، اب آتے ہیں اصل بات کی طرف کہ اس کے بارے میں تو مولانا منظور مینگل صاحب حفظہ اللہ نے اپنا ایک وائس بھی ریکارڈ کروا
کروایا ہے وہ بھی سوشل میڈیا پر لوگ شیئر کر رہے ہیں، لیکن میں جو آپ کو 2-3 باتیں بتانا چاہتا ہوں، آپ لوگ اس کو غور سے سنیں، اور اگر میری یہ بات غلط ہو تو آپ لوگ کمنٹس میں مجھے ضرور بتا سکتے ہیں۔ محترم سامعین، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ نجی مجلس بالخصوص کسی کے ساتھ گفتگو جو نجی مجلس میں ہوتی ہے اس کو ریکارڈ کرنا نہایت ہی برا فعل ہے، پھر اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر شیئر کرنا یہ اس سے بھی زیادہ غلط فعل اور غلط کام ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز سامنے آ بھی گئی ہے تو اس پر تیش میں آ کر یا حب دین کے جذبات سے سرشار ہونے سے پہلے آپ نے کوئی تحقیق کی ہے، کسی ذمہ دار سے رابطہ بھی کیا ہے، کسی بھی واقعے کی تحقیقات شرعاً، اخلاقاً، قانوناً ضروری ہے، پھر آپ نے اس بارے میں اپنے قیادت کا موقف معلوم کیا ہے کہ یہ دیکھ لے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، میرے خیال میں وہ اس معاملے میں آپ سے زیادہ غیرت مند ہے اور ہر لحاظ سے آپ سے زیادہ سمجھدار بھی ہے الحمدللہ۔ جن لوگوں نے یہ پوسٹیں لگائی ہے اور ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، یہ باتیں میں ان کو بتا رہا ہوں، اور میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ ایسے معاملات میں کسی بھی تعامل سے کام لینے والے بھی نہیں ہیں۔ اسی طرح فتویٰ جاری کرنے والوں کو منظور مینگل صاحب حفظہ اللہ کی زندگی معلوم نہیں کیا، دفاع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قیادت حضرت مولانا منظور مینگل صاحب کے شاگرد ہیں، اور ان کا آپس میں کتنا گہرا محبت و الفتوں والا معطر تعلق ہے، کیا یہ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ مولانا منظور مینگل صاحب کو اپنے شاگردوں پر فخر ہے اور شاگردوں کو استاد پر فخر ہے، یہ چیزیں آپ کو معلوم نہیں کیا؟ دونوں کے اجتماع غم خوشی ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہے، کیا آپ ان چیزوں سے واقف نہیں ہے؟ گستاخی کا فتویٰ لگانے والوں کو پہلے فتوے کے اصول بھی معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ایسا شخص جس کی ساری زندگی دفاع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں گزری ہو وہ بلا ایسا کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں موجودہ بڑے اکابر میں اگر کوئی بلا جھجک بغیر کسی پس و پیش کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سٹیج پر جانے والا کوئی ہے تو وہ شیخ الحدیث حضرت مولانا منظور مینگل صاحب ہی ہے، ایک بڑے ادارے کا محتمم۔ بتاؤ کہ وہ اس طرح کھل کر حمایت کرنے والا ہے؟ اگر اکثر و بیشتر دفاع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سٹیج کے مہمان خصوصی ہی وہ مولانا منظور مینگل صاحب ہی ہوتے ہیں، کیا یہ سب آپ کو نظر نہیں آتا؟ حضرت کو سیکورٹی مسائل کس وجہ سے ہیں، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مولانا منظور مینگل صاحب نے دفاع صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں اکابر تک کو معاف نہیں کیا؟ یہ بات آپ بھول گئے ہیں کیا؟ حضرت کا ایران کا سفر کس سلسلے میں ہوا تھا وہ آپ بھول چکے ہیں، اور ایران کی آپ بیتی ہر زبان پر عام نہیں ہے کیا؟ کیا ہمارے پاس ایسا کوئی شخص ہے جس نے وہاں جا کر صحابہ کا اس طرح دفاع کیا ہے؟ اور کیا آپ میں سے کسی نے خود مولانا منظور مینگل صاحب سے بات کرنے کی زحمت کی ہے جو سوشل میڈیا پر آپ نے ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا؟ پہلے آپ کو ان سے بات کرنی چاہیے تھی، اپنے آپ کو مشہور کروانے کے چکر میں آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا۔ کیا آپ علمی لحاظ سے اتنے استعداد کے مالک ہیں کہ گستاخ کا فتویٰ جاری کر دیں؟ سوشل میڈیا پر آ کر آپ نے ویڈیو اور پوسٹیں لگا دی، کیا آپ فیس بک کی دانشوروں میں ایسا کوئی ہے جو مولانا منظور مینگل صاحب کے روبرو بات کر سکے؟ بالکل نہیں ہے، اگر ہے تو سامنے آئے اور ان کے سامنے بیٹھ کے بات کریں، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ محترم سامعین، اگر آپ لوگ میرے ان باتوں سے متفق ہے جو میرے آخر میں خلاصے کے طور پر آپ کو بتائی ہے، آپ لوگ کمنٹس میں ضرور مجھے بتا سکتے ہیں، اور اگر نہیں تب آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو آپ بتا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مولانا منظور مینگل صاحب حفظہ اللہ کی حفاظت فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے، اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا